بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقعات قاری محمد عادل چینل دیکھنے والوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے عزیز ساتھیوں، آج کا واقعہ محمود غزنوی جو ایک بادشاہ گزرے ہیں ان کے ایک غلام کا ہے کہ وہ غلام اپنے بادشاہ کا کتنا احترام کرتا تھا، اسی کے حوالے سے آج کا واقعہ پیش کرتے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑا نیک مسلمان تھا اور بادشاہ گزرا ہے۔ اس کے پاس ایک غلام تھا جس کا نام ایاز تھا۔ وہ ایک دیہاتی آدمی تھا، لیکن جب وہ بادشاہ کے پاس آیا تو ایک اچھا خدمت گزار ثابت ہوا۔ بادشاہ کو اس کی خدمت پسند آ گئی، اس لیے بادشاہ نے اسے اپنے مقربین میں شامل فرما لیا۔ اب دوسرے مصاحبین کے دلوں میں حسد پیدا ہوا کہ اس کی اتنی ہمت افزائی کیوں ہوتی ہے۔ اب وہ حاسدین آپس میں مشورہ کرتے رہتے کہ ہم اس کو کیسے بادشاہ کی نظر سے گرائیں تاکہ یہاں سے دفع ہو جائے اور دور ہو جائے۔ چنانچہ وہ موقع کی تلاش میں رہتے تھے۔ حسد کی آنکھیں نہیں ہوتی مگر اس کے کان بہت بڑے ہوتے ہیں، اس لیے حاسدین چھوٹی چھوٹی باتیں سن کر ان کا پتنگڑ بنانے کی کوشش کرتے تھے۔ ایک دن ان لوگوں نے مل کر بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، ہم آپ کے مقرب ہیں، پڑھے لکھے ہیں، خاندانی لوگ ہیں اور عمرہ بھی ہیں، لیکن آپ کی محبت کی جو نظر ایاز پر ہے وہ اور کسی پر نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کو بھی اس کا جواب دوں گا۔ ایک دن بادشاہ نے ایک پھل منگوایا جو بہت ہی کڑوا تھا۔ اس نے اس کی پاشین بنوائی اور ایک ایک پاش اپنے مصاحبین میں تقسیم کروا دی۔ ایک پاش ایاز کو بھی دی۔ اب جس نے بھی وہ پھل کھایا اسے بہت ہی کڑوا لگا۔ ہر ایک نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ پھل تو بہت ہی کڑوا ہے۔ لیکن جب بادشاہ نے ایاز کو دیکھا تو وہ مزے سے پھل کھا رہا تھا۔ بادشاہ نے پوچھا ایاز، آپ کو پھل کڑوا نہیں لگ رہا ہے؟ عرض کیا بادشاہ سلامت، کڑوا تو بہت ہے۔ بادشاہ نے کہا آپ تو بڑے آرام سے کھا رہے ہیں۔ کہنے لگا مجھے خیال آیا کہ آپ کے جن ہاتھوں سے میں نے زندگی میں سینکڑوں مرتبہ میٹھی چیزیں لے کر کھائی، اگر ان ہاتھوں سے آج کڑوی چیز بھی مل گئی تو میں اس کو کیسے واپس کروں؟ لہٰذا مجھے واپس کرتے ہوئے شرم محسوس ہوئی اور میں نے کڑوی چیز بھی کھا لی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کاش ہمارے اندر بھی یہ خوبی پیدا ہو جائے کہ ہم ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استعمال کرتے ہوئے اس کے شکر گزاری بجا لائیں، جس پروردگار نے ہمیں ہزاروں خوشیاں عطا فرمائی۔ اگر کبھی کوئی غم اور تکلیف کی بات بھی پیش آ جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم نہ تو اللہ تعالیٰ کا شکوہ کریں اور نہ ہی اس کا در چھوڑے آج تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی انتہا نہیں، اس کے باوجود ہمیں شکر کرنے کا پتہ ہی نہیں۔ دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آج کا واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس واقعی پسندیدگی کے اظہار کے لیے لائک کریں، کمنٹ کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے، اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ آنے والے ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ اگلے ویڈیو تک دے اجازت، تب تک کے لیے فی امان اللہ، ما علینا الا البلاغ۔